اور آج ایک اور جو اہم موضوع میں لے کر آئی ہوں وہ بڑا سینسٹیو بھی ہے اور ضروری بھی ہے. جو خون ہے جو انسانوں کی رگوں میں دوڑتا ہے وہ جس کا بہہ جانا ایک زندگی خاتمہ بن جاتا ہے. جب کسی کی جان بچانے کے لیے ہمیں خون کی ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت جو خون کی اہمیت اور قدر کا احساس ہوتا ہے وہ الگ ہی ہوتا ہے. خون عطیہ کرنے کا نظام پوری دنیا میں رائج ہے. یوں تو پاکستان میں رضاکارانہ خون کے عطیات دینے کا رجحان بہت عام ہے اور عام دنوں میں اگر ہم دیکھیں تو یہ کم ہوتا ہے, لیکن رمضان کے مہینے میں جو ہم خون دیتے ہیں, خون عطیہ کرتے ہیں, اس کی شرح میں تشویشناک حد تک کمی دیکھنے میں آ رہی ہے. ماہ سیام میں خون کے عطیات میں تقریباً 70% کی کمی آ گئی ہے, جس کی وجہ تھیلیسیمیا اور خون کے دیگر امراض میں جو مبتلا لوگ ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, خون کی کمی کا شکار خواتین ہوتی ہیں, خاص طور پر جو حادثات میں زخمی ہونے والے شہری ہیں, ان کو خون ملنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی پر ہم بات کریں گے کہ صورتحال میں کیا کیا جا سکتا ہے اور کیا اس کا کوئی بیک اپ پلان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. ڈاکٹر نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ہم ان سے ہی بات کریں گے جو کہ انچارج ہیں سکر بلڈ اینڈ ڈرگس ڈیلنگ سوسائٹی, ڈونیٹنگ سوسائٹی تھیلیسیمیا سینٹر کی, جو کہ تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کو ہر بار جو ہے وہ خون اپنا تبدیل کرانا ہوتا ہے. اس پر ایک رپورٹ مرتب کی گئی ہے, وہ دیکھ لیجئے. زندگی اور موت سے جنگ لڑتے تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے شکار بچے مسیحا کے منتظر ہیں. رمضان المبارک میں خون کا عطیہ دینے والوں کی کمی سے ننھے پھول مرجھانے کے خوف میں مبتلا ہو گئے. عید کے لیے کپڑے نہیں, بس رمضان میں خون عطیہ کریں, یہی میری عید ہے. یہ آواز ہے تھیلیسیمیا فائٹرز کی, جنہیں ہر 10 سے 15 دن کے وقفے سے خون لگوانا پڑتا ہے, لیکن ہر سال رمضان میں خون کے عطیات بڑھنے کے بجائے کم ہو جاتے ہیں. اسی باعث ماہ مبارک میں سب سے زیادہ بچے جاں بحق ہوتے ہیں. اس بار بھی خون کے عطیات میں کمی کے سبب اس مہلک مرض میں مبتلا معصوم کلیاں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں. بچوں کی تعداد زیادہ اور خون کے عطیات کم ہیں. والدین اور اسپتال انتظامیہ سخت پریشان ہیں. شہریوں سے خون عطیہ کرنے کی اپیل کر رہے ہیں, لہٰذا خون کے عطیات کا سلسلہ نہ روکیں, کیونکہ یہ آپ کے ہی عطیات ہیں جن کی بدولت کئی معصوم زندگیوں کے چراغ روشن ہیں. تو ماہ سیام تو ہوتا ہی نیکیاں کمانے کے لیے. ناظرین, ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے ثواب کمائیں, نیکیاں کمائیں. اس سے اچھا ذریعہ صدقہ جاریہ آپ کا کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اس وقت جو کہ تھیلیسیمیا کا شکار بچے ہیں آپ ان کو خون کے عطیات دیں. یہ آپ کے بدن کا بھی, آپ کے جسم کا بھی ایک صدقہ ہے کہ آپ خون کا عطیہ دیں اور آپ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں, کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی ہمیں ذریعہ, کوئی بھی ہمیں ایک ایسی چیز مل جائے جس سے ہم نیکی کما سکیں, ثواب کما سکیں. ہم ڈھونڈتے ہیں تو یہ بھی تو ایک صدقہ ہے نا, ایک صدقہ جاریہ ہے کہ ہم جو تھیلیسیمیا کے شکار یہ معصوم سے پھول ہیں, یہ کسی کے بچے ہیں, کسی کی اولاد ہے, اپنی اولاد کی طرح ان کو سمجھیے اور خون کے عطیات دیجیے اور زیادہ سے زیادہ دیجیے, کیونکہ آپ کا ہیلدی ہونا ضروری نہیں ہے کہ اس کا تعلق اس سے ہو. اور ڈاکٹرز بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ کی خوراک کا تعلق جو ہے یعنی کہ اس سے ضرور ہوتا ہے, لیکن روزے رکھنے سے اس کا تعلق اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے, کیونکہ روزہ بھی جو ہے وہ آپ کے جسم کی زکوٰۃ ہوتا ہے. آپ جب اپنا خون دیتے ہیں, نیا خون آپ کا بنتا ہے, نئے بلڈ سیلز بنتے ہیں, تو وہ آپ کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے, آپ کی باڈی کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے. لیکن یہ معصوم بچے, ان کے پاس تو کوئی اور آپشن ہی نہیں ہوتا, کیونکہ اگر آپ ان کو اپنا خون ڈونیٹ نہیں کریں گے, آپ بلڈ ڈونیٹ نہیں کریں گے, اس طرح ہم نے بتایا 30% تک کمی آ چکی ہے بلڈ ڈونیشنز میں رمضان میں, تو آپ یہ سوچئے کہ یہ بھی تو ایک نیکی ہے اور کتنی بڑی نیکی ہے کہ آپ اس طرح کوئی بھی صدقہ کرتے ہیں, چاہے وہ پیسے کا ہو, چاہے وہ رزق کا ہو, تو اگر آپ خون کا عطیہ کریں یہ بھی ایک صدقہ ہے. تو آپ یہ عطیہ کریں گے, کسی کو دیں گے, کسی ایسے شخص کو جس کی جان بچانی ہے. کہتے ہیں کسی کی جان بچانا سب سے بڑی نیکی ہوتی ہے, یہ سب سے بڑا کام ہوتا ہے. جب آپ کی نیکی کرنے کے لیے ایک سوچتے ہیں, ایک قدم بڑھاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت راہیں کھولتا ہے اور آپ کو اس کا بہت اجر اور ثواب دیتا ہے. تو یہ معصوم بچے جو کہ تھیلیسیمیا کا شکار ہیں, ان کے لیے آگے بڑھیے, بلڈ ڈونیشن دیجیے, اور یہ وقت کی ضرورت ہے, یہ ان کو ضرورت ہے. اور یہ میری اپیل ہے اس پلیٹ فارم سے آپ سب سے, وہ لوگ جو مجھے دیکھ رہے ہیں, کہ ان معصوم بچوں کی زندگیوں کو بچائیے. یہ تھیلیسیمیا کے مریض ہیں, ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. آپ کا خون کا ایک عطیہ ان کی جان بچا سکتا ہے. تو اسی پیغام کے ساتھ مجھے امید ہے کہ میری آواز سب تمام لوگوں کو تک پہنچ گئی ہوگی. تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے 2 چیزوں سے مٹے گا بھائی. ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا, وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے. دوسرا قوم نکل کھڑی ہے اس ظلم کے خلاف, تو ظلم ختم ہو جائے گا. یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے. اگر 420 کا مقدمہ تھا, اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے. جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا, کیس ختم کر دیتے. تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا. 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو, یار 1.5 سال چلا. شخصی ضمانت کا کیس, سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا. ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی.
मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।